السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام عابد ہے اور میں آپ کا انگلش لیکچرر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 7 اور یونٹ ہے یونٹ نمبر 5۔ یونٹ کا ٹائٹل ہے اٹس کنٹری فار می۔ ٹھیک ہے، آج کی لیسن میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، سمری آف دا لیسن کریں گے کہ اس لیسن کی اٹس کنٹری فار می کی سمری کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بک ریڈنگ کریں گے جس طرح ہم روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ تیسرے میں وہ ہم کریں گے ٹرانسلیشن، اس بک کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہم کریں گے، اور پھر آئیں گے جویلز کی لائف کی طرف۔ جویلز کون ہیں آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن جب آپ مین کریکٹرز کی طرف آ جائیے تو اس میں جویلز فیملی ہے، اس میں جویل کی امی ہے، جویل کی ابو ہے، جویل ہے، اور ساتھ میں جویل کی ایک ڈاگ ہے جس کا نام ہے جیسیکا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جویل کی لائف کیا ہے، اسکول میں اس کی لائف کیا ہے، اور ساتھ میں وہ فارمنگ یا کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس کی لائف کیا ہے۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جویل ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 13 سال ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بہت محنتی ہوتا ہے، محنتی ان سینس کہ صبح وہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں بھی فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن لے لیتا ہے، کافی محنت کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اسکول سے آتا ہے تو اس کا ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے جو کہ اس کے ابو چلاتے ہیں، بڑا فارم ہاؤس شاید آپ کو پتہ ہو، جس میں لوگ کھیت ہوتے، اس میں لوگ جانور پالتے ہیں اس میں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا فارم ہاؤس ہوتا ہے، اس میں بھی وہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جویل کی لائف میں آپ کے لیے ایک لیسن چھپا ہوا ہے۔ لیسن یہ کہ نہ آپ صرف تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی لائف بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کا ڈاکٹر یا میڈیکل کے ساتھ پیشہ وابستہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صبح سویرے اپنا تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ایوننگ ٹائم میں اپنا جو کلینک بھی کھول سکتے ہیں، کسی جگہ پہ کام بھی کر سکتے ہیں، ہاسپٹل بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کے لیے یہی سبق ہے۔ تو آئیے اب ہم دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں جس کو کہتے ہیں بک ریڈنگ۔ بک ریڈنگ میں ہم بک ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ کو میں ٹرانسلیشن بھی کرتا رہوں گا۔ تو آپ اپنے بکس کھول لیں جو کہ آپ کے فرسٹ ایئر کے بکس ہیں، اور پیج نمبر ہے 48 پیج میں آپ کو ملے گا اس کا ٹائٹل اٹس کنٹری فار می۔ یہ کون کہتا ہے؟ جویل کہتا ہے کہ فارمنگ جو ہے یا یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں، یہ میرے لیے میرا ملک ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ میرا ملک ہے، کیونکہ یہاں پہ مجھے سب کچھ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، It was 11:15 at night when Joel reading in bed heard his mother call up, "Joel, come and feed Lemby, will you?" She usually fed the orphan lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. رات کے 11:15 ہو رہے تھے، اور اس دوران جویل کیا کر رہا تھا؟ اسٹڈی کر رہا تھا کہ اس کی امی نے اسے آواز دی تھی کہ آؤ لیمبی کو کھانا کھلاؤ۔ لیمبی کون ہے یا لیمبی کا کریکٹر کیا ہے یہ آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اور کیوں جویل کی امی نے جویل سے کہا؟ اس لیے کیونکہ وہ رات کو کسی فنکشن سے لیٹ آئی تھی، وہ تھک چکی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے کپڑے بھی صاف تھے، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کپڑے صاف ہو اور وہ گودام جائے یا بیرن جائے اور وہ اپنے کپڑوں کو خراب کرے، اس لیے اس نے کس سے کہا؟ جویل سے۔ The family dog Jessica jumped up from the step doors to Joel's come outside. A pair of overalls pulled over his pajamas,
the laces of his boots dangling loose. Hey Jess, he greeted her, rippling the dog's thick fur with one hand as they looked together to the Baron. In his other hand, he carried Lemby's milk replacement in a soda pop bottle kept by a black neighbor. मैंने आपको क्या कहा था? जेसिका, his family dog. ये क्या है? ये जोएल का एक डॉग है जिसको आप पेट डॉग भी कह सकते हैं, जिसको जोएल ने पाला था। जैसे ही वो फार्म हाउस की तरफ जाने लगे तो उस फैमिली का कुत्ता और जो कि लेम्बी का जो खुराक था, जिसमें दूध थी या जो भी खुराक था, वो उन्होंने उठा लिया और गोदाम की तरफ या बैरन की तरफ या फार्म हाउस की तरफ चलने लगे। The March air was cold and the yard light cut the mist of Joel and Jessica's breath. A dim crescent moon hung low over the east hayfield, otherwise the night was black. अब ये सूरत हाल बता रहा है कौन? आतर, कि जब जोएल और जेसिका बैरन या गोदाम जा रहे थे तो इर्द गिर्द का माहौल किस तरह था? इर्द गिर्द का माहौल चूँकि रात के 11 बजे थे, ठीक है, तो माहौल तारीकी थी और सिर्फ चांद जो थी वो रोशनी दे रही थी। इसके अलावा सारा जो सिचुएशन था, सारा माहौल था, वो तारीकी थी या रात थी। Here Lemby called Joel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. Her mother had died giving birth to her a week before. This may have been Joel's 33,000th trip to the barn since he goes in and out of the barn at least 10 times a day. जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि आपको बाद में पता चल जाएगा कि लेम्बी कौन थी। लेम्बी एक छोटी सी बच्ची थी भेड़ की या शीप की, जो कि जन्म देते हुए उसकी माँ फोत हो गई थी या मर गई थी। तो वो 2-3 या 1 हफ्ते की छोटी सी बच्ची थी, तो उसको उन्होंने दूध दे दिए, ठीक है। और फिर राइटर कहता है कि जोएल इतना मेहनती था कि वो रोज़ 10 से 12 मरतबा अपने फार्म हाउस की तरफ या खेतों की तरफ जाता था। क्यों? सैर के लिए नहीं, मज़े के लिए नहीं, काम करने के लिए, ठीक है। Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. He surely spends more waking hour in them. He knows how to care for the animals they shelter as well as knows how to care for himself. Farming is Joel's world. जोएल क्या था? उनको फार्म हाउस के बारे में इतने मालूमात थे, इतने इंफॉर्मेशन थे, जितने इंफॉर्मेशन किसी को अपने रूम के बारे में या अपने घर के बारे में भी नहीं होती। और दूसरी बात वो कहता है कि जोएल को फार्मिंग का पता था कि फार्मिंग किस तरह होती है, और उनको ये भी पता था कि जानवरों का ख्याल किस तरह रखा जाता है, और ख़ास कर जोएल को ये भी पता था कि अपना ख्याल किस तरह रखा जाता है। इसलिए फार्मिंग जो था इसके लिए एक वर्ल्ड था, एक दुनिया थी फार्मिंग जोएल के लिए। Joel Holland has lived on his 25-acre farm since he was born. 13 years ago, it is the farm of his ancestors. He lives in the house that his great-grandfather built. The land he helped his father and brother is the land that his great-great-grandfather James Holland bought in 1860. अभी ये जो फार्म हाउस है जोएल जिसमें खेती बाड़ी करता है, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई गई है कि ये 1860 में जोएल के ग्रेट ग्रैंडफादर ने दादा परदादा से भी जो आगे रिश्ता होता है उन्होंने लिया था। और रुकबे के लिहाज से ये कितना था?
245 एकड़ ज़मीन पे ये मुहित थी. James was an Irish immigrant. He drove a team of horses to plow the land and make it ready for corn. Now, 5 generations later, Joel plows the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. Farming is Joel heritage. फार्मिंग क्या थी जोएल की? ये एक वर्षा थी, विरासत थी. उसको वालिद से, फिर दादा से, फिर परदादा से, और इस तरह सिलसिला आगे जाता रहा, उनसे मिली थी. और 100 साल पहले ये 245 एकड़ ज़मीन की जो खेती बाड़ी करते थे, ये हॉर्सेस के थ्रू करते थे. 120 हॉर्सेस के थ्रू वो लोग खेती बाड़ी करते थे. और अभी चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अभी चूंकि मशीनों का दौर है, तो जोएल की फैमिली वही खेती बाड़ी सिर्फ एक ट्रैक्टर से किया करते थे. The Holland farm is near Skillmound, a teeny town of 400 people, snuggled in the northwestern corner of Illinois. The land there is hilly, rolling in great waves. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. अभी ये जो फार्म है उसकी थोड़ी बहुत इर्द गिर्द का जगह बताई गई है कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे वाक़या है. ठीक है, तो आप ये बुक पढ़ते हुए सोचें कि इलिनियस में है और पहाड़ी इलाका है जिसमें ये मैदानों पे वाक़या है. ठीक है, ये जो फार्म हाउस है. Joel attends public school in Skillsmound in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. About half the students are farmers. This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th, but his class will not get larger. Except for 3 foster children who came and left, Joel has been with the same 19 kids since his first grade. अभी जोएल की स्कूल के बारे में अतर ने थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन दिए हैं कि जोएल जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें 235 स्टूडेंट्स थे, और ये स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड से 8th ग्रेड तक जोएल के साथ पढ़ते आ रहे थे. क्योंकि गांव था और गांव से न लोग जाते हैं और न अक्सर गांव की तरफ लोग आते रहते हैं. लेकिन सिर्फ 2 फोस्टर चिल्ड्रन थे जिसको रज़ाई बच्चे कहते थे, वो उनके स्कूल से अभी जा रहे थे किसी दूसरे इलाके की तरफ. और जोएल 8th क्लास से 9th क्लास तक शिफ्ट हो रहा था. ठीक है. I know every kid and practically the whole school, he says. Some of those guys in school on TV don't even know the people in their own class. अभी जोएल क्या कहता है? जोएल कहता है कि मुझे न सिर्फ अपने क्लास फेलोज का पता है, बल्कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारों का मुझे पता है कि उनके नाम क्या है और वो कहाँ से आते हैं. और दूसरी तरफ अगर आप सिटी में रहने वाले बच्चों से पूछे तो उनको शायद अपने क्लास फेलोज के नाम का भी पता ना हो. स्कूल के बच्चों का तो दूर की बात, और ये तो दूर की बात कि वो कहाँ से आते हैं. तो जोएल इतना इंटरेस्टेड था स्टडीज में भी और फार्मिंग में भी. Joel is a good student though reluctant to discuss it. Yeah, I guess I pull mostly A's, some B's. In national testing, Joel scored in all 99%, meaning that only 1% of students scored higher. His studies are typical of any 8th grades in the United States. We are doing percents in maths, English, forget. In history, we are up to FDR. In science, we do experiments like taking this chemical HCl and blowing up pieces of chalk.
کہتا ہے کہ جوئل تھا بہت قابل اور بہت محنتی، لیکن وہ اپنی محنت کو اور اپنی قابلیت کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کے کتنے گریڈز آتے ہیں تو وہ عاجزی سے کہتا تھا لوگوں کو کہ A گریڈ اور کبھی کبھار B گریڈ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتا ہے آتھر کہ اس طرح نہیں تھا کہ جوئل کسی خاص اسکول میں پڑھتا تھا اس لیے وہ لائق تھا، یا جو اس کے ساتھ دوسرے بچے تھے وہ الگ کلاسوں میں پڑھتے تھے، بلکہ آتھر کہتا ہے کہ وہی اسٹڈی جوئل کرتا تھا جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ میں سارے بچے کرتے تھے۔ ان اسٹڈیز میں کیا ہے؟ میتھس تھا اس میں جو سب لوگ پڑھتے ہیں، انگلش تھا، کیمسٹری تھی اور ہسٹری کا سبجیکٹ تھا اس میں۔ بس لاسٹ ٹاپک پیراگراف پڑھتے ہیں، اس کے بعد کلاس ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ But when the school bus drops Joel off and he runs up the quarter-mile lane to his farmhouse, slips out his sneakers and pulls on his boots, then his life is no longer typical of an average teenager. His footgear is the clue. Joel wears boots every day, no matter what the reason. That is because he does the chores every night after school and for several hours on weekend. The chores are boot works, hard, heavy and sometimes dirty. اب تو یہ جوئل کی فارمنگ لائف تھی۔ اب آتھر کہتا ہے کہ جیسے ہی جوئل اسکول سے گھر آتا تھا، کھانا وغیرہ آرام کرنے کے بعد وہ بوٹس پہنتا تھا۔ ایک ہوتے ہیں شوز، دوسرے ہوتے ہیں بوٹس۔ شوز جو کہ ہم اسکول میں یا کالجز کے لیے پہنتے ہیں، بوٹس جو کہ ہم کام کے لیے پہنتے ہیں۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ وہ جیسے ہی شوز پہنتا تھا تو وہ ایک نارمل لڑکا نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک تندرست، چست اور توانا بچہ بن جاتا تھا، اور وہ فارم کے لیے بھاگتا تھا کیونکہ اس کو شوق تھا، کیونکہ اس کو، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فارمنگ اس کے لیے ایک ہیریٹیج تھی، ورثہ تھی، اس کے لیے ایک دنیا تھی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اور کل کے لیے ہم انشاءاللہ اس لیسن کو ختم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔